اللہ نے سب تخلیق کیا مگر تخلیق کے بعد مخلوق کو نہیں بھولا۔ وہ آپ کو نہیں بھولا، وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو تراش رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں کب کیا ہوتا ہے، کب کیا ہونا ہے، کس مقام پر آپ نے کس سے ٹکرانا ہے، آپ کی کہانی میں کس کس کردار نے داخل ہونا ہے، کس کردار کو سنبھال کر رکھنا ہے اور کس کردار کو آپ کی زندگی سے نکال دینا ہے، ہر شے کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے۔ اس پر یقین رکھیے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو۔ خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے۔ اور ساری بات تو بس اللہ کی رضا کی تو ہوتی ہے، پھر چاہے چیزیں ہوں یا لوگ، کھویا ہوا سب کچھ واپس مل جاتا ہے، ایک بہتر حالت میں، ایک خوبصورتی کی صورت میں۔ اللہ سے دعا مانگتے رہا کریں، یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں حرام سے بچا، حلال رزق میں اضافہ کر دے، برکت ڈال دے، ہمارے وہ مکروہ عمل معاف کر دے کہ جو تیرے عرش تک پہنچنے میں ہماری دعا کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جو یہ دعا سن رہا ہے، اس کی اور میری ساری نیک دعائیں جو کسی وجہ سے زبان پر نہیں لا پا رہے، دل ہی دل میں تجھ سے مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ انہیں بھی پورا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پتہ ہے کیا، درخت چاہے کتنا ہی اونچا، کتنا ہی مضبوط ہو جائے، جڑوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، کہیں بھی بس جائے، اس کا خاندان اس کا حوالہ ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں ہوتے۔ اور پھر اختلاف رائے اپنی جگہ، اگر مل بیٹھنے اور رنجشیں دور کرنے کا موقع مل رہا ہو تو پھر کیوں بے وجہ نہ دکھائی جائے۔ محبتوں کے آگے جھک جانے میں بڑائی ہوتی ہے، اور نفرتوں کے آگے صرف اور صرف اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ محبت آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو تاکہ اطمینان حاصل ہو سکے، سکون حاصل ہو سکے۔ نہیں، علم ہمیشہ اطمینان پیدا نہیں کرتا، کبھی کبھی کنفیوز بھی کر دیتا ہے۔ کتنے مسائل میں آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ جاہل بہت جرت سے بول رہے ہوتے ہیں اور اہل علم تردد کا شکار ہوتے ہیں۔ جاہل میں یہ جرت جہالت سے پیدا ہوتی ہے، اور اہل علم میں یہ تردد، یہ فکر، یہ پریشانی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ مسائل کو بہت سارے ان پہلوؤں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو جاہل کی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ دیکھو، زندگی میں بہت بار ایسا ہوگا کہ تمہارا دل کسی چیز کی شدید خواہش کرے گا، اور بہت بار ایسا ہوگا کہ وہ خواہش تم سے دور چلی جائے گی۔ تب اس مقام پہ تمہاری بے بسی کا گواہ تمہارے سوا کوئی نہیں ہوگا، دل درد سے بھر جائے گا، مگر اس مقام پر مایوس مت ہوئیے گا۔ اس ذات پر یقین رکھنا ہے جو تمہارا وارث ہے، وہ جو درد میں راحت کا سامان پیدا کرتا ہے، اور وہ تمہارے لیے بھی درد میں راحت کا سامان پیدا کرے گا، اور ضرور کرے گا۔ وہ انجانے رستوں سے تمہیں منزل دکھائے گا، مگر تب تک، فقط تب تک اپنے دل کو اس بات پر راضی کر لینا کہ جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔